بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ نو کانفیڈنس کا شور و غوغا، ہر طرف ایک کوہرام، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی اور کام رہ نہیں گیا سوائے اس کے کہ جوڑ توڑ، سازشیں اور حکومت کو گرانے کا انتظام کیا جائے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نو کانفیڈنس ووٹ لانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ عوام کے لیے کوئی بہتری کرنی ہے، کیونکہ یہ تو پہلے دن سے، جس دن حلف اٹھانا تو اس دن سے مولانا کہہ رہے تھے ان لوگوں کو، یہ اپوزیشن کے لوگوں کو، کہ آپ حلف نہ اٹھائیں، یعنی تکلیف صرف عمران خان سے ہے، اس کو ہٹانا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ ملک ایک کھلونا ہے، ملک ایک، آپ کہہ لیجئے کہ ایک میدان جس میں کھیلنا ہے آپ نے، اور باقی یہ کھلاڑی جو ہیں اپنی کھیل کھیل رہے ہیں، اس میں قطعاً ملک کے مفاد والا کوئی قصہ نہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر نے آصف زرداری اور بلاول زرداری نے، انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی اور اس کے تمام نکات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے، کیونکہ آج حکومت کو گرانا ہے، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ بھی انہوں نے کر لیا کہ ہم نے آپس میں مل کے کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے جا کے آج وفد ملا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا، جی اے ڈی، اور اس میں فہمیدہ مرزا تھیں، غوث بخش مہر تھے، اور ذوالفقار مرزا وغیرہ۔ انہوں نے جا کے حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی قیادت پہ ہمیں پورا اعتماد ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان کی جو عوامی پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، اس کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ خالد مکسی ان کے غالباً نمائندے تھے جن سے ملاقات ہوئی۔ ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، لیکن پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ ہم فیصلہ مل کے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے کریں گے۔ پی ٹی آئی کا اپنے کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور کور کمیٹی نے نہ صرف عمران خان کی قیادت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مقابلہ ہے وہ مل کے پورے تندہی سے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وہاں پہ 33 کے قریب ان منحرف پی ٹی آئی کے منحرف لوگوں کے نام بھی سامنے رکھے گئے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان غداروں کو 30 سے 50 کروڑ روپے تک کی آفر کی گئی ہے۔ اور یہ عموماً یہ ہماری سیاست کا دکھ ہے کہ بکاؤ مال جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اسی طرح اپنی جیبیں بھرتا رہتا ہے، اور الیکشن لڑنا یا اسمبلی میں آ جانا در حقیقت وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں وہ کمائی کر سکیں۔ عوام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ سوچو، اپنے حلقے تک کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چودھریز موجود ہیں۔ عام خوش فہمی جو لوگ بات کرتے ہیں، کئی ان کے جاننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھریز جو ہیں وہ وزادار آدمی ہیں، اور وہ ان کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ان کے شراکت دار ہوتے ہیں یا ان کے اتحادی ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں، ڈیزرٹ نہیں کیا، اس طرح مشکل وقت میں وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ وہ کبھی اعتماد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو بڑے مشکل وقتوں میں پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، سو ان پہ شاید وہ اعتماد نہ کریں۔ لہٰذا ان کا خوش فہمی میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے عمران خان کو ہی، اور اسی طرح جہانگیر ترین اور علیم خان کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن علیم خان کو میں اس میں اس لسٹ سے، فہرست سے خارج کروں گا، کیونکہ وہ اپنی کشتیاں کافی حد تک جلا بیٹھے۔ انہوں نے تو جا کے نواز شریف سے ملاقات، اور ادھر انہوں نے پاگلوں کی طرح اپنے لیے ایک وزارت اعلیٰ کا قلمدان لینے کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا، تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس کو منائیں گے۔ لیکن جہانگیر ترین، ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ ووٹ دینے کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی فیملی کے ممبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
وہ ووٹ عمران خان کو دیں گے. سو شک و شبے کی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے اور توقع ہے کہ شاید وہ عمران خان کو سپورٹ کریں. اپوزیشن بڑی مطمئن ہے، ان کے خیال میں وہ انہی کے ساتھ ہیں. ہر طرف ایک غیر یقینی سی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پورا اس سچویشن سے فائدہ اٹھائے بغیر وہ رہ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک دونوں طرف آپشنز کھلی رکھی جائیں تاکہ میکسیمم زیادہ فائدہ جہاں سے ملے ادھر کا رخ کیا جائے. لیکن جو اپوزیشن کے ساتھ میٹنگز ہیں ترین گروپ کی، اس سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے اوپر پریشر رکھنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن بالآخر وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. واللہ عالم، یہ انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن مختلف خوش فہمیاں جو پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں. ایم کیو ایم، چودھری پرویز الہی یعنی کیو لیگ، جہانگیر ترین، علیم خان اور پی ایم ایل این کے لوگ، زرداریز وغیرہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھے کیا یہ اسٹریٹجی انہوں نے طے کی ہے، لیکن ان کی تمام حرکات مشکوک ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں سب کو اس بات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے، اور عمران خان کو خاص طور پہ اگر ان کے مشیر کوئی اچھے ہوں اور ان کو مشاورت اچھی دیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اقتدار اللہ کا ہے. ذلت اور عزت یہ رب العالمین دیتا ہے. سو اس وجہ سے مالک ہے وہ اقتدار کا، جس کو چاہے وہ اقتدار سونپ دے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمیں اس پہ مطمئن اور خوش بھی رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے سامنے واویلا کر کے اپنا تماشا بنائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ بالآخر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں گی. حکومت کو ان کے کچھ خدشات وغیرہ اگر ہیں تو ان کو دور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت جو بڑی صورتحال بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، اس میں ایک میڈیا کا بڑا نیگیٹو رول ہے. باوجود اس کے کہ یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین، یا جو مولانا صاحب ہیں، ان کے کئی ٹینیور میں جو کچھ انہوں نے کیا، ملک کو لوٹا اور انہوں نے جو اپنے خاندانوں کو پالا، ملک کے لیے تو کام نہیں کیا. تو وہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ عوام کو آگاہی دیں، اس کا ذکر کریں، وہ اس کا ذکر نہیں. لیکن عمران خان کے خلاف کوئی، کیونکہ عمران خان نے میڈیا کو پالا نہیں. سو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو اس سے یعنی اگر وہی پرانی پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کی غلامی میں چلا جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ خاندانی سیاست پھر حاوی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ خاندانی سیاست جو ہے وہ ٹوٹل اس میں جو عوام کے لیے ہے وہ صرف ایک نام ہے. پھول کی پتیاں پھینکنے والے کرائے کے لوگ موجود ہوں گے، وہ ان کے عدالتوں میں جائیں تو پھول کی پتیاں پھینکیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ پھر مغربی دنیا کا غلام ہو جائے گا. پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک فیصلے کی گھڑی ہے. اس سٹیج کے اوپر جو یا ملک کی تقدیر بنتی ہے یا تقدیر مٹ جاتی ہے. تو یہ کم از کم اس سٹیج کے اوپر اس وقت پہ عوام کو یہ ایک معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اس نقطہ نگاہ سے کہ پاکستان دوبارہ کہیں خدا نخواستہ انہی حالات سے دوچار نہ ہو. پھر بھی حالات ایسے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ سیاست ساری مفادات کی ہے اور یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں. جو صورتحال مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باب وغیرہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اکٹھے ہو کے تو انہوں نے انفیکٹ مل کے جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو حکومت کے لیے آپ مشکلات بڑھا دیتے ہیں، جو بڑھ گئی ہیں. مطالبات بھی انہوں نے اپنے بڑے بڑے رکھ لیے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن کی طرف سے وزارت اعلیٰ پنجاب کی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آفر ہو چکا ہے، پیسہ بھی لگا ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ لوگ میرے نقطہ نگاہ سے اب ان پہ اوپر بہت اعتماد نہیں کیا جا سکتا، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بعض خوش فہمی میں ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ بالآخر ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ایک پریس کانفرنس کر کے تو اعلان کر سکتے ہیں کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں حکومت کی وزارتوں سے،
اور ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ ضرورت ہے اس ٹائم پہ کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کو انگیج کریں اور ان کے جو بھی ان کے خدشات ہیں ان کو کوشش کریں کہ دور کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو مل رہی ہے کہیں نون لیگ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو کیوں نہیں پرائم منسٹر خود دے دیں۔ آخر بزدار صاحب جو ہیں وہ 4 سال تو چیف منسٹرشپ کر چکے ہیں، تو چیف منسٹرشپ جو ہے وہ ان کو اگر کوئی اور پارٹی دے رہی ہے پرویز الہی کو یا کسی کو، تو یہ حکومت بھی کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی قباحت ہونی نہیں چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اتنا ریجڈ سٹانس لینا چاہیے، تاکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ آئینی طریقے سے آپس میں فہم و تفہیم اور کچھ لے دے کر کے آپ اپنا اتحاد برقرار رکھیں اور اس موو کو ناکام بنا دیں تو وہ آپ کے اور ملک کے فائدے میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اتحادیوں کو ناراض رکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مفادات اتحادیوں کے بھی اپنے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں سونگھتے پھرتے ہیں، تو اس میں اگر ان کو کہیں اور سے کوئی زیادہ بڑی آفر آ گئی تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس طرح حکومت کو گرایا جائے، اور حکومت کو بھی اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایک حکمت عملی بنائیں اور کوشش کریں کہ اتحادیوں کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں زیادہ تر جن چیزوں کا وہ سہارا لے رہے ہیں، بہانہ لیتے ہیں، وہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدشات ہیں یا ہمارے کچھ تحفظات ہیں، حکومت سے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں وہ دور نہیں کرتی، اس کو دور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔